السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، غزہ پر اسرائیل کی بمباری اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مشکلات کی تکلیف دہ خبروں کے دوران بین الاقوامی سطح پر ایک ایسی خبر تازہ ہوا کا جھونکا بن کے سامنے آئی جو بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ الحمدللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و تعصب اور اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کی دوسری قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں اسلام و فوبیا کے تدارک کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد کے حق میں 115 ووٹ پڑے۔ چین، امریکہ اور روس نے بھی حمایت کی۔ مخالفت میں تو کوئی ووٹ نہیں پڑا، البتہ بھارت، اسرائیل سمیت 44 ارکان ووٹنگ کے عمل کے دوران غیر حاضر رہے۔ اس لحاظ سے اسے متفقہ قرارداد کہا جائے گا۔ اس قرارداد کو اسلام و فوبیا کے خلاف جدوجہد کے لیے اقدامات کا عنوان دیا گیا ہے۔ اس قرارداد کا غالب اکثریت کی رائے سے منظور ہونا یقیناً ایک خوشائند بات ہے۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ 2022 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی طرف سے پچھلی قرارداد بھی کثرت رائے سے منظور کرتے ہوئے یہ طے کیا گیا تھا کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے بین الاقوامی دن کے طور پر منایا جائے گا، کیونکہ 2019 میں اسی روز نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر حملہ کر کے ایک ٹیررسٹ نے 51 مسلمانوں کو اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ تو ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے اسلام و فوبیا کے تدارک کے لیے مدینہ ثانی یعنی پاکستان کا قائدانہ کردار۔ ناظرین، فوبیا کا لغوی معنی بے جا خوف اور نفرت ہے۔ اس طرح اسلام یا اسلام و فوبیا کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے بارے میں بلا وجہ خوف اور منفی سوچ رکھنا۔ یہ ایک نظریہ یا سوچ ہے جو سراسر بے بنیاد ڈر اور نفرت پر استوار ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہر معاملے میں امتیاز برتا جانے لگا۔ اسلام و فوبیا اگرچہ ایک جدید اصطلاح ہے مگر اس کی بنیادیں بہت پرانی ہیں۔ سب سے پہلے اس اصطلاح کو فرانسیسی مستشرق ایٹنی ڈائٹ نے 1921 میں استعمال کیا، تاہم 9/11 کے بعد یہ زبان زد عام ہوئی۔ اگر ہم اسلام و فوبیا کی وجہ سے مختلف ممالک میں ظہور پذیر واقعات کا جائزہ لیں تو ان میں ڈنمارک کے اخبار جلین پوسٹ کا گستاخانہ خاکے شائع کرنا زیادہ نمایاں واقعہ ہے، جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ یہ اسلام و فوبیا کی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ اس احتجاج کے باوجود سویڈن، فرانس، ناروے، اسپین اور دوسرے ممالک کے اخبارات نے مختلف اوقات میں ان کیریکیچرز کو دوبارہ شائع کیا اور مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنے۔ اسی طرح 29 نومبر 2009 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے مساجد کے مینار پر پابندی عائد کرنا، 28 جون 2023 میں ایک بدبخت انسان سلوان مومیکا کا سویڈن کے مرکزی شہر اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر پولیس کی اجازت سے احتجاج کے دوران قرآن کے مقدس اوراق پھاڑنا اور انہیں نذر آتش کرنا تھا۔ اسلام و فوبیا یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ صرف یہی نہیں، امریکن اسلام رابطہ کونسل کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں مسلمانوں کے خلاف حملوں اور ان کے خلاف تفریقی سلوک کی مجموعی طور پر 8061 شکایتیں درج کی گئیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 56% زیادہ تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ صرف اکتوبر سے دسمبر کے درمیان امتیازی حملوں کے دوران 3600 واقعات درج کرائے گئے۔ آج ہم جائزہ لیں گے آخر نام نہاد مہذب دنیا میں ایسے شرپسندانہ واقعات تواتر کے ساتھ کیوں اور کیسے رونما ہو رہے ہیں۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی تو کوئی بھی حمایت نہیں کرتا، تو پھر نیوزی لینڈ میں نماز جمعہ پڑھتے نہتے نمازیوں کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ ایسے کون سے عوامل ہیں جو جانے یا انجانے میں اسلام و فوبیا کو بڑھاوا دینے کا باعث بن رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اس برائی کے سامنے بند باندھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان سب سوالات کا جواب آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے میں حکومت پاکستان بالخصوص خارجہ پالیسی سے متعلق قیادت کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ایک بار پھر دنیا اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے قرارداد منظور کرائی اور پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جناب منیر اکرم صاحب نے اسلام و فوبیا کے تدارک کا جو مسودہ جنرل اسمبلی میں پیش کیا، اس میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ deeply concerned about the prevalence of impunity in some instances and the lack of accountability in some cases in addressing violence against person on the basis of religion, belief in public and private sphere, and steering
the importance of making the necessary efforts to raise awareness to address the spread of hate speech against persons on the basis of religious belief. یعنی مسودے میں پاکستان نے بعض جگہوں پر ایسے شرپسندانہ واقعات کی روک تھام میں احتساب کے عمل اور نفرت انگیز الفاظ یعنی ہیٹ سپیچ کی حوصلہ شکنی کے حوالے سے آگاہی کی کمی کی نشاندہی کی ہے. جی ناظرین، اسلامو فوبیا کے تدارک کے لیے مدینہ ثانی یعنی پاکستان کا کردار، اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں. ہمیں آج جوائن کیا ہے جناب سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب نے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں پاکستان ہندو کونسل کے، ممبر قومی اسمبلی ہیں جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اطہر کاظمی صاحب آپ سے. 15 مارچ کو اسلامو فوبیا ڈے ڈکلیئر کیا گیا یو این کے لیول پہ بھی، اور یو این سیکرٹری جنرل کی سپیچ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے مسلمانوں کا جو میڈیول ایج ہے اس میں سائنس، ٹیکنالوجی میں، آرٹ میں، کلچر میں اس کی کنٹریبیوشن کو گنوایا اور کہا دے آر دا پارٹ آف دس گلوبل کمیونٹی. اور یہ ڈسکرمنیٹری جو ایٹیچیوڈ ہے، ہیٹریڈ ہے، وائلنس ہے اگینسٹ مسلم، یہ نہیں ہونا چاہیے. جب یو این لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اسلامو فوبیا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کیا کہتے ہیں آپ، یہ اپلیکیشن درست نہیں ہے یا اس کا انفلوئنس نہیں پڑ رہا؟ آج بھی وہ واقعات پہ در پہ پورے یورپ میں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ بڑا ٹریجک ہے کہ کوئی بھی انسیڈنٹ جب ہوتا ہے اس کو انفارچونیٹلی مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ چیزوں میں ہم بھی اس طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکے. 9/11 کے واقعات کے بعد یہ بہت ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں اس طرح کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی. 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی اور جس کا ایک رد عمل بھی آیا. بہت سارے لوگ جو اس طرح کے ایکٹس کرتے ہیں، اسلامو فوبیا کا مظاہرہ کرتے ہیں، زینو فوبیا کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی کم علمی اور حقائق سے منافی جو ان کو انفارمیشن فیڈ کی جا رہی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں. اور اس میں جہاں پہ آپ مغرب کے کردار کو دیکھتے ہیں، عالمی سطح کے اوپر جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ میسج ہمارا مس ہو گیا ہے، کہاں پہ ہم اپنا میسج صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکے، اور کہاں پہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو اخلاقیات کے منافی ہے، جو انسانیت کے منافی ہے، جو اسلامی ٹیچنگ کے منافی ہے، اس کے خلاف کھل کے ہم بولیں تاکہ واضح طور پہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ امن پسند ملک ہے، ہم امن پسند لوگ ہیں. جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کی ٹرانسلیشن ہے آیت کی کہ واز سینٹ ٹو مرسیفل ٹو دا ہول مین ہیومن کائنڈ، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. جو بلیورز یا نان بلیورز کا کانسیپٹ ہے، اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں پہ گاربیج پھینکیں، جیسے نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ ہوا، یا قرآن مجید کو سرعام نظر آتش کرنے کی بات کریں، چاہے کسی بھی کمیونٹی کی کتاب ہے. بینگ اے مسلم میرا یہ ایٹیٹیوڈ بنتا ہے کہ چاہے وہ بائبل ہے، چاہے وہ آپ کا ویدک لٹریچر ہے، بھگوت گیتا ہے، جتنی بھی بکس ہیں وہ اپنے اپنے ریلیجن کے لیے سیکریڈ ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنے چاہیے. اس طرح انکلوسیو سوسائٹی بنے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف یہ ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ جو ویسٹ میں ہے، اس کے کازز کیا ہیں اور کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ میں نے پاک قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے. مدینہ ریاست کے اوپر میری ریسرچ ہے. حضرت امام حسین، میں تو اس کے لیے تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کو، اگر آدمی کو اچھا انسان بننا ہے تو حضرت امام حسین کو فالو کرنا چاہیے. اور آخری پیغمبر کو رب نے ہی جو ہے وہ رب العالمین نے ہی کہا تھا کہ وہ رحمت العالمین بن کے آئے ہیں. یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے. بات یہ ہے کہ اسلام فوبیا ہو، ہندو فوبیا ہو، کرسچن فوبیا ہو، یہ کچھ شدت پسند عناصر ہیں جو ایک شارٹ کٹ کے طور پر اس مذہب کو بدنام کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں. یہ ساری، اور یہ پوری دنیا میں پریکٹس چل رہی ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ سمجھدار کنٹریز، ہیومن رائٹس کے فالوورز اور سمجھدار لوگ وہ ان چیزوں کو بالکل ہیٹ کریں اور ان چیزوں کو روکیں. نہیں تو ہر کنٹری کے اندر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہر قسم کے مذہب وہاں پہ شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بیسک ریسپانسبلٹی بنتی ہے، یورپین کنٹریز ہو، اور یہ وقت آ گیا ہے دن بدن، یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا بہت، اور یہ
میں آپ کو بتاؤں اسلام فوبیا کے حوالے سے بھی اگر یہ بات مشہور ہوئی، تھوڑے ٹائم سے یہ چیز ہو رہی ہے، اور اس میں کسی اور اسلامک کنٹری کی بات نہیں کی جاتی ہے، کبھی انڈونیشیا کی بات نہیں کی جاتی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، ایون کبھی افغانستان جیسے ملک کی بات نہیں کی جاتی ہے، انڈیا کے اندر 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، وہاں کے حوالے سے یہ بات نہیں کی جاتی ہے تو پاکستان کے حوالے سے ٹارگیٹ پاکستان، اور پاکستانی جو ہے وہ جب بھی ایسی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر چیز آتی ہے تو آ کے اپنے ہی عمارتوں کو، اپنی گاڑیوں کو نقصان جو ہے وہ رساتا ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرتا کہ بھئی اس کا ریزن کیا تھا یا کیا نہیں ہے۔ تو ہمیں معاشرے کے لیے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ہر ایک ریلیجن کو سمجھنا اور ایسی شدت پسندی کے خلاف جانا، یہ ہمیں جانا چاہیے، مگر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے۔ اچھا شادی، آپ کی طرف آؤں گا اسی بات کو لے کے کہ مسلمز آر کمنگ ایک کتاب ہے ارون کنڈانی کی، اور آپ تو بہتر جانتے ہیں، آپ کا بیشتر وقت ویسٹ میں گزرا ہے۔ ہو رولز دا ورلڈ نوم چومسکی نے بھی لکھی، دا امپائر آف اسلاموفوبیا، ڈفرینٹ۔ ویسٹ میں جو آکسیڈینٹل ہیں وہ لکھتے ہیں، اورینٹلسٹ ہیں وہ لکھتے ہیں اسلاموفوبیا کے بارے میں، مسلمانوں کی طرف سے ایک کوئی امپیکٹفل آواز لٹریچر میں، ان دا فیلڈ آف لٹریچر رائٹنگ سامنے نہیں آ رہی۔ تو کیا ہماری یونیورسٹیز میں چونکہ خود رہا ہوں، آئی واز اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ فیلڈ، تو اس پہ ریسرچ کروانے کی ضرورت ہے، یا ایک انسٹیٹیوٹ ہونا ہو جو ریلیجس ہارمنی کو پروموٹ کرے اور ان ٹاپکس پہ ریسرچ ہو، اسلاموفوبیا کے روٹ کاز تلاش کریں، زینوفوبیا کے، وائٹ سپرمیسی پہ؟ تو اس پہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اسٹیٹ آف مدینہ میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو یا یونیورسٹیز میں ہم لٹریچر میں اس کو شامل کریں تاکہ مذاہب کے درمیان بھی ہم آہنگی کو کے کلچر کو فروغ دیا جا سکے؟ دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اوبیسلی اکیڈیمک لیول کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں، لٹریچر میں چیزوں کو لے کے آ سکتے ہیں، لیکن جو ایک چھوٹی سی پریکٹیکل مثال ہوتی ہے نا، وہ بہت دور تک ٹریول کرتی ہے۔ ہم بنیادی طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی مسلمان ملک میں مائنورٹیز جو ہیں اس کے ساتھ اسلام کے اصولوں کے مطابق کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ایکسیلنٹ۔ اگر پاکستان میں آج اگر پاکستان کا ہندو خوش ہوگا، کرسچن خوش ہوگا، اگر انڈونیشیا میں یہ حالت ہوگی، یو اے ای میں یہ حالت ہوگی، تو پوری دنیا میں پیغام جائے گا اور ان کو بھی تھوڑی سی محسوس ہوگی، یار یہ دیکھیں وہاں پہ تو مکمل آزادی ہے، وہاں پہ تو کیا کہیں پہ ہماری بھی شارٹ کمنگز ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے دوسرے کی اصلاح کرنی ہو یا دوسرے کو کوئی میسج دینا ہو تو وہ اپنی کمزوریوں سے آپ کو جائزہ لینا پڑتا ہے۔ کہیں پہ ہماری ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اندر اس طریقے سے اس چیز کو پروموٹ نہیں کر سکے، اس طریقے سے اس چیز کو سامنے نہیں لے کے آ سکے، اور مائنورٹیز کے حوالے سے ایک ایشو رہا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، پر مغرب کے اندر جس طرح بھی رمیش صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک چھوٹا طبقہ ہے جو پھر اس کو استعمال کرتا ہے، اور ایک ایسے گروہ، متشدد گروہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کو دین سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے گروہوں کے نام ایسے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو لیونگ مثال ہے نا، جو ہیومن سٹوریز ہیں، کہ آج پاکستان کے اندر اگر جاوید کام کر رہا ہے تو پاکستان کے اندر کمار بھی، اس کو بھی وہی سہولتیں ہوں، اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، تو وہ جو ہے نا وہ ایک لانگ وے ٹریول کرے گا۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ میں بات کر رہا ہوں 2004 کی، برطانیہ میں ایک جگہ پہ ہم نماز پڑھنے گئے مسجد میں، تو وہ پتہ چلا کہ وہ جو جگہ تھی وہ پہلے چرچ تھا، پر جب وہاں پہ 20th سینچری کے شروع میں وہاں پہ جب بہت سارے لوگ یورپ سے آئے، جوئش لوگ، یہودی لوگ آئے، تو چرچ نے کہا کہ یہاں سے کرسچن بڑے شفٹ ہو گئے، تو ہم یہ جو عمارت ان کو دے دیتے ہیں، آپ سینیگوگ بنا لیں، اور رابطہ ان کا رہا، انہوں نے سینیگوگ بنا دیا۔ جب وہاں سے وہ لوگ نکلے تو بعد میں وہ عمارت وہاں پہ آگے مسلمان آگے، انہوں نے ان کو دے دی کہ اب آپ یہ بنا لیں۔ تو ایک شہر کے اندر آپ کو ایک عمارت ایسی ملتی ہے کہ جو پہلے چرچ تھی، بعد میں سینیگوگ بنا، آگے چل کے وہ مسجد بنی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں جو ایک میسج دیتے ہیں ریاست کے لیول پہ بھی، اور پھر جو مذہبی کلرجی ہے وہ بھی ایک میسج دیتی ہے۔ اگر وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف متشدد بیانات دیں گے، جس طرح مغرب میں بھی دیے جاتے ہیں، بھارت میں بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ عام شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے، جو اس کا اتنا علم نہیں ہوتا، اتنا نالج نہیں ہوتا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے مذہب کے حوالے سے اس کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کروں، اور وہ سم ٹائم مس گائیڈڈ ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں آپ جیسے لوگ، آپ خود مصنف ہیں اتنے کتابوں کے، آپ لوگ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، رمیش صاحب جو ہیں عوامی نمائندے ہیں، تو یہ جو عوامی رابطے ہیں میرے خیال میں انٹرنیشنل لیول پہ
پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. کتاب دیکھے ہو سکتا ہے ہر بندہ نہ پڑھے, ایسا ہی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا کلپ اگر جو ہے وہ کوئی دیکھ لے, ایک مولوی صاحب کھڑے ہیں ایک ساتھ, آپ کے کوئی اور مذہب کا کوئی پیشوا کھڑا ہے اور اکٹھی ایک کانفرنس ہو رہی ہے, سارے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو اس سے ایک اچھا میسج آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے ایک جملہ بولا تھا, اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا. یہ دیکھنے والوں کو میں ایک تھوڑا سا ایک میسج دے دوں. آپ کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے, رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی آئیڈیالوجی کی. میں نے خود بھگوت گیتا پڑھی ہے, مہا بھارت پڑھی ہے, یجروید, اتھروید, یہ سارا لٹریچر پڑھا ہے, کمپیریٹیو اسٹڈی ایم فل پی ایچ ڈی لیول تک. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے عقائد میں اور ان تعلیمات میں سینٹرل آئیڈیا لو ہے, ٹالرنس ہے, پیشن ہے, انکلوسیونیس ہے. یہی آئیڈیالوجی اسلام کی بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اسٹیٹ آف مدینہ میں جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ تھا, جو فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن, اس میں رائٹ آف سٹیزن شپ, رائٹ آف لائف, ویلتھ, انٹلیکچولیزم, ان سب کی پروٹیکشن دی گئی ہے, چاہے وہ بلیور ہیں یا نان بلیور ہیں. تو جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سوسائٹی کو انکلوسیو سوسائٹی کہا ہے, ایوری ون از پارٹ آف دیٹ سوسائٹی, وہ اپنا رول پلے کرے اس کی ڈیولپمنٹ میں, پروگرس میں, ہر چیز میں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ سوسائٹی کو انکلوسیونیس بنائے اور اس کا میسج ویسٹ میں جائے کہ ہم تو اپنے اندر ڈائیورسٹی لے کے آئے ہیں, پھر اسلاموفوبیا کیوں؟ دیکھیے, ایک ہی خدا کو پانے کا راستے مختلف ہو سکتے ہیں جی, مگر سارے راستے جو ہے وہ انسانیت کا جو پیغام جو ہے نا وہ مختلف نہیں ہے. پہلے تو ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا پڑے گا. شدت پسند عناصر وہ تو جب کوئی دھماکہ کرتے ہیں یا گولی مارتے ہیں تب بھی وہ جب ایسے دیکھتے ہیں اللہ اکبر بھی کہتے ہوئے دیر نہیں کرتے ہیں, رام بھی کہتے ہوئے دیر نہیں کرتے ہیں, جبکہ کوئی مذہب کسی بھی شدت پسندی کی اجازت نہیں دیتا. آخری پیغمبر میں نے کیوں کہا, دیکھیں ہمارے پاس بہت جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ رام چندر بھگوان کی لائف کو فالو کرو. وہ ہمیں جو رامائن ہے وہ ہمارے ویوہار سکھاتی ہے کہ ہمیں دنیا میں چلنا کیسے ہے. یہ آپ بہت انسائٹفل بڑی گہری بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخری نبی نہیں مانتے, جو نہیں. اسی طریقے سے آخری پیغمبر جو ہے, یہ مدینہ ریاست کیا تھا کہ کہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں, کرسچن کمیونٹی کو کیسے اڈاپٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے ظلم کیا ان ظالموں کو کہا کہ آپ آ کے جو ہے وہ ایڈوکیشن دیں. یہ کیا تھا؟ آپ اگر ایک بچے کو نصیحت دینے کے لیے کوئی بچہ آتا ہے کہ بھائی یہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ کل نصیحت دوں گا. بھائی کل تو یہ کل آپ دے سکتے تھے تو کہا کہ میں نے کل خود کھایا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سدھارو, اپنے آپ اندر تبدیلی لاؤ. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ اگر ملک کے سافٹ امیج کو لے کے جانا ہے تو ہمیں ریلیجیس ٹورزم کو آگے بڑھانا پڑے گا. بالکل صحیح. اسپیشلی جو بدھسٹ کمیونٹی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ 50 کروڑ بدھسٹ کمیونٹی صرف ایشیا میں رہتی ہے. 0.1% لوگوں کو بھی ہم اٹریکٹ کریں $2 بلین ہم کما سکتے ہیں. بدھا کا جنم نیپال میں ہوتا ہے, مگر بدھسٹ کا جو یہاں پہ جو ایک انکلائن شروع ہوتا ہے وہ سوات سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے, مگر آج تک ہم نے اس کو فوکس نہیں کیا. بریک کا ناظرین ہماری جاری ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے. اس میں انٹرفیتھ ہارمنی پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں, اور جو ڈسکرمنیٹری ایٹیچیوڈ ہے بالخصوص پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی, ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر کسی کو پلیٹ فارم دیا جائے, وہ اپنی رائے, اپنا اظہار رائے آپ تک پہنچائے اور فیصلہ عوام کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کو لے کے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اسلاموفوبیا اور پاکستان کا اس میں کیا رول بن سکتا ہے. پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک ہوتا ہے, ایون دوسری مائنورٹیز کے خلاف بھی. ہم چونکہ انکلوسیونیس کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے, جتنے بھی لوگ ہیں جس ملک میں رہتے ہیں, جب آپ ان کو مائنورٹیز کہتے ہیں تو اقلیت کا مطلب ہے عددی اقلیت, وہ تعداد میں کم ہیں, حقوق میں انہیں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ایکول سٹیٹس ہے سٹیزن شپ میں, وہ اپنے گردوارے میں, اپنے مندر میں, اپنے گرجا گھر میں اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. شاہ جی یہ ڈسکرمنیشن تو اس لحاظ سے اسٹیٹ آف مدینہ میں بھی نہیں تھی. جب ہم اقلیت کی بات کرتے ہیں, چاہے مسلمان ویسٹ میں ہو یا ہندو پاکستان میں ہو,
وہ تعداد کے اعتبار سے اقلیت ہوتا ہے، رائٹس کے اعتبار سے اقلیت نہیں ہے، وہ ایکویلٹی میں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں جیسے حجاب کی بات ہوتی ہے، خواتین حجاب پہن کے آتی ہیں، اس پہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پروپیگیشن ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی ایئرپورٹ پہ اگر کسی مسلمان نے نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لی تو اس پہ بہت زیادہ شور اٹھتا ہے، یا قرآن کی تلاوت کر لی اس پہ۔ ایون کشمیر کا جب سٹیٹس بدلا گیا ہے وہاں پہ میجورٹی کشمیریوں کی مسلمانوں کی تھی، یا مسلمان جب گائے ذبح کرتے ہیں عید قربان پہ تو اس پہ شور اٹھتا ہے۔ جب انڈیا کے اندر بہت سارے ایسے ہمیں ملتے ہیں مساجد پہ گاربیج پھینک جاتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر واقعات ملے ہیں، تو یہ ہیٹریڈ صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے، چاہے دوسری اقلیتوں کے خلاف، میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں انکلوسن ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو جو پہلے ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے نا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ نے جا کے اپنا کنڈکٹ دکھانا ہے، ٹھیک کہ دیکھیں یہ ہمارا کنڈکٹ ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، اور اس سطح پہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو دیکھیں۔ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان نے اٹھایا، اور یہ جو اسلاموفوبیا کا ڈے اب منایا جاتا ہے اس میں بھی پاکستان کا کردار بھی تھا، دیگر ممالک کا بھی تھا، سب نے کہا کہ اس مسئلے کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ کوئی بھی جو مذہب ہے وہ بنیادی انسانی حق ہے، ٹھیک، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنا مذہب اپناؤں، ڈاکٹر صاحب کا رائٹ ہے۔ اور اگر آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ مغرب جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، ہم کوئی آپ سے ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں مانگ رہے، ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں جو بنیادی انسانی حق ہے خدا را اس کی تعظیم کریں، کسی بھی شخص کا، کوئی بھی مذہب ہو۔ جب یہ میسج کنوے ہوگا تو ہم کوئی ایکسٹرا نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے نظریے کو مان لیں یا آپ یہ کر دیں، نہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی آپ نے ایک طرح سے پاسداری کرنی ہے۔ دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اب جس طرح ہمارا اپنا ملک ہے اس میں ہم مثالیں دے سکتے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری مثالیں دیں جہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری بھی کمیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بتانے جائیں گے تو آپ کا مقدمہ تب مضبوط ہوگا جب آپ کا اپنا بیک یارڈ جو ہے سیکیور ہو، آپ کے اپنے ہاں کوئی مسائل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ادھر جو مائنورٹیز کے کوئی ایشوز ہیں، جس طرح بار بار اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، یہ ویکیو ٹرسٹ والا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں، اس کے اوپر حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کا مسئلہ نہ، اور دوسرا اگر کسی اور جگہ پہ کوئی کہیں پہ مسئلہ ہو رہا ہے آپ اس کے لیے بھی اسی طریقے سے آواز اٹھائیں۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے پاکستان یا مسلمان کے جی اسلام ہو، ہم یہ کہتے ہیں اینٹی سیمیٹزم بھی نہ ہو، ہندو فوبیا بھی نہ ہو، اینٹی کرسچنزم بھی نہ ہو، یہ اس لیے کہ یہ چیزیں انسانیت کی دشمن ہیں۔ تو کسی بھی مذہب کو مذہب کی بنیاد پہ کسی شخص کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں، ہماری ریاست یہ کوشش کرے، ہم یہ وعدہ کریں پوری دنیا سے کہ جناب ہم اپنے ملک میں یہ آپ کو کر کے دکھائیں گے، یہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ نے پھر اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ ریاست مدینہ کا ماڈل ہے۔ ہم خطبہ حجت الوداع آخری خطبہ دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عربی اجمی کے اوپر، اجمی عربی کالا گورا کوئی فضیلت الا بالتقوی، کیریکٹر بلڈنگ، جس کا کیریکٹر خوبصورت ہو اس بنیاد پہ برتری ہے۔ جب برتری کا فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، کیریکٹر ہے، آنیسٹی ہے، لائلٹی ہے، دوسرے کے لیے پیشنس ہے، ٹالرنس ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام تو ہے ہی سلامتی کا، الاسلام و تسلیم، اور پھر قرآن مجید انسانیت کی بات، اس کا موضوع انسانیت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، the best among people who is source of benefit for the people not for the Muslims۔ تو جس نبی کی تعلیمات انسانیت کے لیے ہیں پوری دنیا کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے، سیرت نہیں پڑھتے؟ مسلمانوں سے کس قسم کا خوف ہے، فیبریکیٹڈ خوف ہے کہ اس قسم کی آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بکس لکھی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب آپ نے اور ڈائریکشن لے لی ہے، کاظمی صاحب نے اور ڈائریکشن لے لی ہے، میں کاظمی صاحب کی بات سے متفق ہوں۔ دیکھیں بات سمپل میں یہ ہے کہ چاہے اسلام فوبیا ہو، چاہے ہندو فوبیا ہو، چاہے کرسچن فوبیا ہو، فوبیا تو ہونی نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایک اللہ کو پانے کے راستے مختلف ہو سکتے ہیں مگر انسانیت کا پیغام جو ہے نا اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دنیا میں کہیں پہ بھی ایک تو ہمیں اپنے آپ کو، ہم ان چیزوں میں آگے تب بڑھیں، ہم اپنے پہ آپ کو پہلے رول ماڈل کی طرف لے کے جائیں جس کی طرف ہم بڑھے نہیں ہیں، ہمیں پہلے تو وہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے مائنارٹی تو لفظی استعمال، مائنارٹی خود تنگ نظری کا نام ہے۔ میں ہمیشہ یہاں پہ نان مسلم سٹیزن کہتا ہوں کہ مائنارٹی کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ تعداد میں کم، مطلب مگر کہیں پہ بھی کوئی بھی ریلیجن ہو،
دوسری چیز یہ کہ اگر ایسی کوئی بھی چیز ہو جیسے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے پروف کیا تو وہ ایک رول ماڈل بنی دوسری کنٹریز کے لیے. درست ہو گیا. ٹھیک ہے, ایسے ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا, ٹیری کے اندر مندر ایک تھا, اس کو مزار کو آگ لگائی گئی, آگ کے بعد کیا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا, سپریم کورٹ نے ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات, اسلام فوبیا اپنے طور پہ ہے, مگر ہمارے ملک کے اندر بھی بہت زیادہ یہ چیزیں روزانہ, یہ دہشت گردی, یہ انفلیشن, یہ چیزیں, اور جتنی یہ چیزیں ہوتی جائیں گی اس سے ہم شدت پسندی جہاں پہ بھی ہوگی تو اس کا نعرہ جہاں پہ بھی ہوگا تو اس کا نعرہ پاکستان سے ریلیٹ کیا جائے گا. اور جس کو بچانے کے لیے ہمیں ایز اے حکومت کے طور پر, اچھے انسان کے طور پر, پاکستان کے شہری کے طور پر, اچھے ریلیجیس فالوور کے طور پر ہمیں اس ڈائریکشن کو فالو کرنا. ناظرین ایک جملہ جی شاہ صاحب, یہ عملی مظاہرہ اس پروگرام کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ ہمارے ہمسایہ ملک کے کوئی چینل لگا لیں, وہاں پہ اگر ایک کوئی مسلمان بیٹھا ہو یا کوئی دوسرا, اور ان کی جو بحث ہو رہی ہوتی ہے کس طریقے سے ایک دوسرے کے وہ انٹالرنس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, تو یہ دیکھیں نا, ہو سکتا ہے کسی بات سے وہ میری ایگری نہ کرتے ہوں, آپ نہ ایگری کرتے ہوں, لیکن ایک عملی مظاہرہ خوبصورت جیسچر ہے یہ کہ ہر کوئی آزاد ہے اپنے بات کرنے کے لیے, اور جب تک اس لیول پہ ٹالرنس نہیں آئے گی تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہوں. بالکل شاید یہی پاکستان کا میسج ہے, جی میسج یہ ڈائیورسٹی دکھا دی ہے ہم نے. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ ایک انفارمیشن منسٹری کو میں نے کہا تھا کہ جتنے چینلز ہیں ان سارے چینلز کو آپ کہیں کہ ہفتے میں ایک دن انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر, اسی ریلیجیس ایکٹیویٹی کے اوپر جو آج آپ نے پروگرام کیا نا کر رہا ہے, سنو بالکل میں نے کہا یہ ہونا چاہیے, ایک میسیج آئے, لوگ سنیں. ہم نے مائنورٹیز پہ بھی سنو ٹی وی نے بات کی ہے, اسلاموفوبیا پہ بھی, ایکسٹریمزم کے خلاف بھی, کاؤنٹر نیریٹو پہ بھی. اور ناظرین ہم ہر اس ایشو کو لے کے چلتے ہیں جو پاکستانیوں کا ایشو ہے, چاہے وہ پاکستانی ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, مان ہے. یہ ملک ریاست مدینہ کے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی باقیات میں سے ہے اور باقیات الصالحات میں سے ہے. اور اس پاکستان کا کانسٹیٹیوشن وہ انشور کرتا ہے کہ جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پہ ہیں ان کے ایکول رائٹس ہیں, زندگی کی ضمانت ہے, روزگار کے مواقع ہیں. آگے اس کی اپلیکیشن کی ضرورت ہے. جیسے عطر کاظمی صاحب نے کہا, ہمیں بھی اپنا ایٹیچیوڈ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہم بھی دنیا کو دکھائیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں, باقی کمیونٹی کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہے. اور ڈاکٹر رمیش کمار نے بھی اپنی ریزرویشن شو کی ایویکیو بورڈ کے حوالے سے کہ ان کے ڈومین کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ہم بات کر رہے ہیں اسلاموفوبیا اور ریاست مدینہ کی روشنی میں ریاست پاکستان کا اس کے تدارک میں کیا کردار ہے. ہمیں جوائن کیا ہے اقلیتی امور کے وزیر اور انسانی حقوق کے, آپ کا پنجاب گورنمنٹ سے تعلق ہے, سردار رمیش سنگھ صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ بتائیے, کسی سے اختلاف رائے, ڈفرینس آف اوپینین, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن کسی کو اس کے عقیدے اور مذہب کے بنیاد پر ٹارگٹ کرنا اور اس کے خلاف انسٹیگیشن کرنا, وائلنس پہ ابھارنا, تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایٹیچیوڈ کیوں بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں؟ اس کے کازز کیا ہیں؟ بڑی مہربانی, شکریہ. سب سے پہلے تو بڑا ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے جس پہ آپ بات کرنے جا رہے ہیں, اور اس پہ اسلاموفوبیا ہے اور اسلامائزیشن کو جس طریقے سے دیکھے جا رہا ہے, خاص کر ایک خاص مذہب کو اٹیک کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور آگے جاؤں تو پھر خاص ایک کچھ ممالک ہے جن کو اٹیک کیا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے جو مجھے نظر آتا ہے, نو ڈاؤٹ کچھ حقیقتیں ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کچھ ٹھیک ہے, کچھ حقیقتیں ہیں, لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ ایک من گڑت کہانی اس کو کہیے, یا ایک پورا ایک وہ لوگ جن کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خاص کر پاکستان کو یا اسلام کو کس طریقے سے اٹیک کیا جائے, اٹیک کر کے ان کو سنگل آؤٹ کیا جائے, آئسولیٹ کیا جائے. دیکھیں میرا اور آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جو ایٹیٹیوڈ ہیں, جو رویے ہیں, وہ رویے ایسے ہیں جو لگ رہا ہے بڑا بظاہر کہ ایک خاص سیکٹ کو, ایک خاص مذہب کو اٹیک کیا جا رہا ہے, جو ٹوٹلی ان لاجیکل ہے. میں ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہم نے بیساکھی کا میلہ بھی سیلیبریٹ کیا. اس بیساکھی کے میلے میں نے کچھ ڈپلومیٹس کو انوائٹ کیا, اور یہ خاص کر وہ ڈپلومیٹس تھے جو یورپین تھے,
اس کے بعد UK کے تھے, US کے تھے, آسٹریلیا کے تھے, اور وہ سب جب آئے تو میں نے ان کو چیزیں کو جب دکھائیں اور ایک بہت گہری جس پہ بات ہوئی وہ تھا کہ واٹ از دا کامنالٹیز بٹوین اسلام اینڈ سکھزم. تو دونوں مذاہب ہیں وہ اللہ کی وحدانیت پہ بات کرتی ہیں, جو دونوں مذاہب ہیں وہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی بات کرتے ہیں, جو دونوں مذاہب ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے کی بات کرتے ہیں, زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کو رحم کرنے کی بات کرتے ہیں, ہمسائے کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو مذاہب تمام جو ہیں, چاہے وہ کرسچینٹی ہے, چاہے وہ ہندوازم ہے, چاہے وہ سکھزم ہے, چاہے وہ بدھزم ہے, یا باقی جو مذاہب ہیں دنیا کے اندر, وہ سارے مذاہب جو درس دیتے ہیں, جو پیغام دیتے ہیں, وہ ایک خدا کو ماننے کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسی چیزوں کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے جو لوگوں کو قریب لانے کی, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی بات کریں, انٹرفیت کی ڈائیلاگ کی بات کریں. بہت سارا شوشہ چڑھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں, پاکستان کے اندر ان کی عبادتگاہیں محفوظ نہیں ہیں. تو بھائی میرے مسئلہ یہ ہے کہ اقلیت تو ویسٹ کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے, سکھ کو ٹارگٹ تو ویسٹ کے اندر بھی کیا جا رہا ہے, ہندو کو ٹارگٹ تو ویسٹ کے اندر بھی کیا جا رہا ہے, سب سے زیادہ مسلمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ویسٹ کے اندر بھی, اور ہمارے ہمسائے ممالک میں بھی ایسا ہے. برما کے اندر کیا ہوا, بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اسلام کو خاص کر اٹیک کیا جا رہا ہے. تو اس وقت ایک میرے خیال کے مطابق, اور جو جتنا میں نے دیکھا ہے یا جانا ہے یا سنا ہے, اس وقت اٹیک کیا جا رہا ہے بار بار اسلاموفوبیا کو لے کے. اور یہ شاید ایک رسم چل پڑی ہے یا ریت چل پڑی کہ آپ نے کسی ایک مذہب کو اٹیک کرنا ہے. ہوئے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ایز اے ہول آج جب بھارت سے ہمارے سکھ یاتری واپس جا رہے تھے تو اس کی تعریفیں کر رہے تھے. جی سردار صاحب یہ بتائیے گا, چونکہ یو آر دا پارٹ آف گورنمنٹ, آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پاکستان میں مائنورٹیز بھی ہیں. مائنورٹیز کا جب میں لفظ بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے تعداد کے اعتبار سے کم, باقی ساری ایکویلٹی رائٹس اپنے وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے عقیدے کے مطابق جا کے کریں. آپ قوم کو کیا میسیج دیں گے, ویسٹ کو اسپیشلی, کہ پاکستان میں ایک ڈائیورس کلچر ہے, انکلوسیو کلچر ہے, اس کو ماڈل بنا کے آپ ڈسکریمنیٹری لا اگینسٹ مسلم اینڈ ادر کمیونٹیز وہ کیسے ختم کریں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے, پاکستان کا آئین تمام پاکستانیوں کے برابر کے حقوق کی بات کرتا ہے. ٹھیک, وہ چاہے اس کا رنگ, نسل, مذہب کوئی بھی ہو, وہ تمام پاکستانیوں کو ایکویلٹی کی حقوق کی بات کرتا ہے. جی, اور خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا جس دن, پہلے بھی یہ ہوا ہے لیکن جس دن ہماری حکومت آئی پنجاب کے اندر, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب اسمبلی کے فلور پہ بینگ اے چیف منسٹر جب اسپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ مائنورٹی جو ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا مائنورٹی جو عددی اعتبار سے جن کے نمبرز کم ہیں, وہ میرے دل کے بڑی قریب اور وہ میرے سر کا تاج ہے. اور یہی بات میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے. تو اس وقت میاں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پچھلا جو ایک مہینہ گزرا ہے, اس مہینے میں ہم نے کیا کیا؟ اس مہینے کے اندر ہم نے ہولی سیلیبریٹ کی, ہم نے ایسٹر ہے, ایسٹر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ خود جا کے مریم آباد میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ایسٹر سیلیبریٹ کیا. ہم تمام پاکستانیوں نے مل کے ماہ رمضان کے روزوں کی اور پھر افطاریاں کی, سحریاں کی, سب نے مل کے پھر عید سب نے اکٹھی منائی. اس کے بعد ابھی ہم نے آج میں بیساکھی کے جو ہمارے 3000 کے قریب بھارتی سکھ یاتری آئے تھے ان کو میں سی آف کر کے ہوں. محترمہ ان کے پاس کرتارپور صاحب گئی, جبکہ گندم کی فصل کی کٹائی ان کھیتوں سے کی جو گرو نانک صاحب کے اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے کھیت تھے, جو ان کے اپنے کھیت تھے جہاں سے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے, اور وہ جو اناج تھا وہ لنگر میں جا کے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. پھر محترمہ اسی لنگر ہال میں جا کے سکھ کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے لنگر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا. پھر ہم نے بیساکھی کا جو میلہ اس کو سرکاری طور پہ سیلیبریٹ کیا. شاہی قلعہ کے قریب حضوری باغ میں ہم نے بہت بڑا ایک ایونٹ کیا, وہاں پہ خالصہ جنم دن کے حوالے سے, بیساکھی کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ پلے کیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, دنیا کو بتانے کی ضرورت کہ پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے. پاکستان ہمیشہ پاکستان کے اندر بسنے والی تمام اقلیتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتا ہے. پاکستان تمام اقلیتوں کے مذہبی بھائیدار کو سیف گارڈ کرنے کی بات کرتا ہے. خاص کر ہماری جو حکومت ہے, ہماری حکومت کی تو اولین ترجیح یہی ہے. میں نے جس دن سے چارج سنبھالا ایز اے منسٹر آف مائنورٹی, باقاعدہ طور پہ میں تمام مائنورٹی کے جو چیدہ ممبران ہیں, جو بشپ صاحبان ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, جو گیانی صاحبان ہیں, جو ہمارے مندروں کے ہمارے پجاری صاحبان ہیں, ان سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کیا. اور پھر ابھی ہمارا پلان یہ ہے کہ آئندہ 5 سال کے اپنا باقاعدہ طور پہ اسٹریٹجک بزنس پلان بنانے جا رہے ہیں, جس میں سوشل پروٹیکشن سے لے کے پرسنل لا سے لے کے
جو ڈسکرمنیٹری لاز ہیں ان کو لے کے، پھر میرج لا جو ہیں، چاہے وہ سکھ کا ہے، چاہے وہ ہندو کا ہے، چاہے کرسچینٹی کے جو پرسنل لاز ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جس پہ کام کرنا ہے. خاص کر ہماری جو اقلیت پنجاب کے اندر ہے، یہاں پہ ہماری مسیحی قوم زیادہ ہے، اس کے بعد ہندو اور پھر سکھ ہے. تو مسیحی قوم کے اندر بہت سارے ہمارے لوگ وہ ہیں جو ولنریبل ہیں، جو ابھی بہت ساری ایسی جابز ہیں جن کو اس وقت وہ سینیٹری ورکر کی جاب کے ساتھ ان کو ٹیگ کیا جاتا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو اس میں سے نکالیں، اس میں سے شرکل میں سے ان کا مین اسٹریم میں لے کے. اور میرے اگلے 5 سال کے اندر بہت زیادہ فوکس میری جو مائنورٹی کی یوتھ ہے، اس یوتھ کو ہم نے ایک پروڈکٹیو یوتھ بنانا ہے، اس یوتھ کو ہم نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا سردار صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کرام، اخبار کی 20 جون 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 74 ایسے گروپ کام کر رہے ہیں جن کا کام لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈر پیدا کرنا ہے اور ان سے نفرت کے جذبات کو فروغ دینا ہے، اور اس کام کے لیے گروپوں کو $206 ملین دیے گئے. اسی طرح یورپ میں ایسا قانون بنانے کی سفارش کی گئی کہ برقع پہن کر باہر نکلنے والی خواتین کو €750 جرمانہ عائد کیا جائے. برمنگھم سٹی یونیورسٹی کے انٹرنیشنل جرنل ان سائبر کرمنالوجی میں اسلاموفوبیا آن سوشل میڈیا کے عنوان سے 2014 میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ مغربی میڈیا کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ ثابت کیا جا سکے. یہ باتیں محض پروپیگیشن نہیں بلکہ حقائق ہیں. اگرچہ گاہے بگاہے اسلاموفوبیا کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن پانی ابھی بھی خطرے کے نشان تک نہیں پہنچا. پاکستان کی قیادت میں اسلاموفوبیا کے انسداد کے لیے جو تحریک شروع کی گئی ہے، اسے باضابطہ طور پر ایک حکمت عملی کی شکل دینے کی ضرورت ہے. نسل پرستی یا اسلام دشمنی کرنے والے افراد کو ہم نے برداشت، معاشرتی عدل و انصاف اور مکالمے کے زور پر قائل کرنا ہے. مٹھی بھر عناصر کی منفی سوچ کے باوجود مغرب کی اکثریت اسلاموفوبیا کی مخالف ہے. ایسے افراد کے ساتھ ہم نے ڈائیلاگ کی راہ ہموار کرنی ہے. وقت آ گیا ہے کہ مدینہ ثانی پوری امت کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے، لیکن اس کے لیے محض حکومتی سطح پر اقدامات پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. بحیثیت مسلمان پاکستانی ہم سب کو اس کی لعنت کی روک تھام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.